بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں؟ اللہ نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائے نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ تو نے حکم دیا، اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ تو نے فرمایا، سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لے، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دے۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لی۔ ایک بہتے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں اس ماں اور بچے کی جان بچانے سے بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا، اے اسرائیل، جلد ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ مجھے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ دوسرا، مجھے شداد پر بڑا ترس آیا، جب اس نے بڑی محنت سے جنت بنائی اور دل میں حسرت لیے وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے قدم اندر کے حصے میں رکھنے ہی والا تھا کہ آپ نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت مجھے اس پر بڑا ترس آیا کہ کم از کم ایک بار ہی صحیح اسے داخل ہونے دے دیا جانا چاہیے تھا، تاکہ اس کی حسرت پوری ہو جائے، مگر آپ کا حکم اٹل تھا۔ میں حکم عدولی تو کر نہیں سکتا تھا، اس لیے میں روح قبض کرنے کے لیے مجبور تھا، مگر مجھے بہت افسوس ہوا اس کی محرومی پر اور بہت رحم آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں 2 بار بھی ایک ہی آدمی پر رحم آیا ہے، اس لیے کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ شداد ہی تھا، جس پر پہلی بار بچپن میں تم نے ترس کھایا تھا۔ اس بچے کی میں نے کس طرح پرورش کی تم جاننا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے، جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راگ الاپتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈالے۔ ہوا کو فرمایا، اس پر آہستہ آہستہ چل۔ بادلوں کو حکم دیا، اس پر مہ نہ برسانا۔ بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار، اسے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرا۔ انہی دنوں جنگل میں ایک بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی گزند نہ پہنچنے دے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں بھی کبھی کانٹا چبھنے نہیں دیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی ادا نہ کرتا تھا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے اس بچے نے بڑے ہو کر کیا کیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، تجھی کو علم ہے اے میرے پروردگار۔ اللہ نے فرمایا، وہ بچہ شداد بن گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹانے لگا اور ان پر تشدد کرنے لگا اور میری پکڑ کا شکار ہو گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، اس طرح کے واقعات و حکایات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔